نئی قانون سازی کے حوالے سے اسپیکر چیمبر میں اہم مشاورتی اجلاس۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھا کر 23 کرنے کی تیاری۔ بل جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ جے یو آئی کا سپریم کورٹ کے ساتھ ہائی کورٹس میں بھی ججز کی تعداد پوری کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے قانون سازی میں جلد بازی نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی اجلاس کے ذریعے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے پر زور دیا گیا۔ فریقین کا مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سیاسی جماعتوں کی تجاویز حکومت سے شیئر کریں گے۔ اجلاس میں ایاز صادق، خورشید شاہ، نوید قمر، کامران مرتضی اور دیگر نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کی جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے 7 ناموں پر مشاورت۔ ابتدائی فہرست میں علی ظفر، عمیر نیازی، عمر ایوب، اسد قیصر، عامر ڈوگر اور لطیف کھوسا، علی محمد خان کا نام شامل۔ پارٹی کی جانب سے تمام نام سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد حتمی 2 ناموں کا فیصلہ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر فاروق ایچ نائک کہتے ہیں 26ویں ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ 27ویں ترمیم کا علم نہیں، بلدیاتی اداروں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ وکیل رہنما حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا 26ویں ترمیم آئین پر حملہ ہے، ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وکلا کے لیے ضروری ہے کہ ترمیم کے خلاف مہم چلائیں تاکہ عدلیہ آزاد ہو۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی۔ ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی، 27ویں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب آنے والے وقت میں حکومت کے گلے پڑے گا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا نیا رواج چل پڑا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مگر آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس سے پیغام جاتا ہے کہ آئین کی وقت ہے نہ سپریم کورٹ کی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ان سے ملک نہیں چل رہا، فوری الیکشن کروائے جائیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے فیصلہ بالآخر سڑکوں پر ہوگا، عدالتی یا پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب 4 لاکھ لوگ باہر نکلیں گے۔ ہم اس آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے، جو بھی عدالت ہو کیس لڑنا نہیں چھوڑیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نومبر میں باہر آ جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کا پروگرام باخبر سویرا میں دعویٰ۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کرنی ہے، نہ ملک سے باہر جانا ہے، انہیں عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا۔ امریکی الیکشن کا بھی اثر ہوگا۔ اگر ڈونلڈ لو کے کہنے پر پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی ہے تو کوئی بعید نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد معاملہ سوئنگ ہو جائے۔ لطیف کھوسا کا کہنا تھا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا مطلب آئینی ترمیم تسلیم کرنا نہیں بلکہ نظام میں شامل ہو کر موقف بیان کرنا ہے۔ حکومت کو کھلی چھوٹ دی تو راجہ ریاض کی طرح فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بنا کر تباہی مچا دے گی۔ بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں، ان کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا گنڈا پور کی چالیں، پہلے بھڑکے مارنا، دھمکیاں دینا، جلسوں سے غائب ہونا، پھر نمودار ہونا، آنیاں جانیاں، یہ دونوں شخصیات کسی نورہ کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں۔ شاید پوری پی ٹی آئی بننے کے عمل میں ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، سب مل کر بے وقوف بنا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اراکین کانگریس کا خط صدر بائیڈن کو مل گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں خط کا مناسب وقت پر جواب دیں گے، پاکستان میں جمہوریت کو برقرار دیکھنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کی رہائی میں امریکی کردار سے متعلق سوال پر تبصرے سے گریز۔ بانی پی ٹی آئی کی علیالہ جیل میں بہنوں سے ملاقات، زیر سماعت مقدمات اور سیاسی معاملات پر بات چیت۔ علیمہ خانم، عظمیٰ خان اور نورین نیازی کے علاوہ قاسم نیازی بھی موجود تھے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی، آئندہ سماعت پر حاضری کا نوٹس جاری کر دیا۔ مریم نواز کے بیانات کے بعد ہم نے لیگل ٹیم سے بات کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اگر کوئی نقصان ہوا تو یہ ملک کا نقصان ہوگا۔ پنجاب حکومت نے کچھ کیا ہے تو صرف پی ٹی آئی جلسے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑے گی۔ پنجاب میں 1 ووٹ کی خاطر ایم این اے کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے۔ مختلف پرچوں میں پی ٹی آئی کارکنان جیلوں میں ہیں۔
बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उनकी मर्जी, जहां चाहे वहां रहेंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। वजीर खजाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की थी। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम कल कतर रवाना होंगे। वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अता तारर वजीर आजम के हमरा हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। जराये का कहना है CPEC फेज 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सलामती पर मुशावरत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश जाएंगे। रूस के आला सतह वफ्द की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। वफ्द की क़यादत रूसी नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर V. फोमेन ने की। पाक फ़ज़ाइया के सबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से रूसी वफ्द की मुलाकात। मुश्तरका फौजी मशकों PAF आलात के लिए तकनीकी माहनत पर बातचीत। ISPR का कहना है एयर चीफ ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। नैब ने DG फाइनेंस ज़राअत सिंध हाजी इमदाद मेमन को जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक मुलजिम अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर हैदराबाद हाई कोर्ट सर्किट बेंच से फरार हो रहा था। सिंध एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट की पेंशन में करप्शन की तहकीकात जारी हैं। कराची में 2022-23 के दौरान करंट लगने से 33 शहरियों की मौत। के इलेक्ट्रिक ने अपनी रिपोर्ट में मलबा शहरियों पर डाल दिया। नेपरा के शो कॉज पर रिपोर्ट जमा करा दी गई, जिसमें कहा गया मुतादिद शहरी बिजली चोरी की कोशिश में जान से गए। नेपरा ने गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। शो कॉज नोटिस के जवाब में गेपको का जवाब मुस्तरद। नेपरा का करंट लगने से जाम भाग 6 शहरियों के वर्सा को 40-40 लाख रुपए देने का हुक्म। इस्लामाबाद सेक्टर G9 में बैंक के सामने डकैती की वारदात। डाकू की फायरिंग से एक शख्स जाम भाग, 3 अफराद जख्मी। डाकू कैश वैन से रकम का थैला लेकर फरार। गार्ड्स पर भी फायरिंग की। फैसलाबाद में 2 तलबा के कत्ल में मुलव्वस 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुजरिमों को सजाए मौत का हुक्म। 20-20 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। मुजरिमान में हेड कांस्टेबल असगर अली, कांस्टेबल फलक शेर, फैसल और रजाकार वक्कास शामिल। अगस्त 2018 में मोटरसाइकिल सवार तलबा अरसलान और उस्मान को कत्ल किया गया। दोहरे कत्ल को पुलिस मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को 1 माह में MD कैट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। हजारा मोटरवे कलगान मोड़ पर बस उलटने से 5 मुसाफिर जाम बहाक, 4 जख्मी। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस को हादसा फिसलन के बायस पेश आया। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। मानसेरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। जामिल के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती बढ़ गई। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक पहुंच गया। लाहौर और गिरदोनवाह में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। आज 2 फैक्ट्रियां सील की गईं। वजीर आजम की हिदायत पर कराची एयरपोर्ट से लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। तर्जुमान NDMA का कहना है जहाज 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा।
امدادی سامان میں ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہیں۔ گیس کمپنیوں نے اوگرا سے گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست کر دی۔ سوئی ناردرن نے اوسط قیمت میں 64 جبکہ سوئی سدرن نے 669 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مثبت رجحان، 100 انڈیکس پر پھر 91,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 816 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی بیت اللہیہ میں اسکول پر بمباری، 77 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ، 25 روز میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اونروا سے متعلق تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی منظوری دی۔ اونروا کے چیف فلیپ لازارینی نے کہا، اسرائیلی پابندی ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک نے اونروا پر اسرائیلی پابندی کو مسترد کر دیا۔ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے نئے سربراہ کا اعلان کیا۔ لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 60 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے لبنان کے تاریخی شہر سور میں بھی بمباری کی، متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ امریکی صدارتی انتخاب ایک ہفتے کی دوری پر، امیدواروں کی مہم تیز۔ فلوریڈا، جارجیا سمیت مختلف ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ میں مذہب کو خطرہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کیملا ہیرس کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ سابق صدر اوباما نے کیملا ہیرس کی حمایت میں فیلاڈیلفیا میں ریلی میں شرکت کی۔ چیئرمین PCB سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آقا کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، قوم کو توقع ہے آپ کی قیادت میں ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ کھلاڑی اگر ٹیم بن کر پرفارم کریں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ کپتان اور نائب کپتان نے بھرپور اعتماد کرنے پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف، فیصل اکرم میلبرن پہنچ گئے۔ دیگر کھلاڑی آج رات کراچی سے آسٹریلیا روانہ ہوں گے۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ آج میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستانی مزاحیہ تھیٹر پلے بوئنگ بوئنگ پیش کیا گیا۔ اور ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے کبھی میں کبھی تم نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس سال کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ بن گیا۔ YouTube پر 1 ارب سے زیادہ ویوز ہو گئے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پڑوسی ملک اور دنیا بھر میں لوگ مصطفیٰ اور شرجینہ کی کہانی سے جڑے ہوئے ہیں۔